تو اب ہم دوسرے مذاہب کی طرف آتے ہیں. ہندو کو دیکھ لو, عیسائی کو دیکھ لو, یہودی کو دیکھ لو, اسلام کو دیکھ لو, کسی کے پاس تعلیمات ہی نہیں ہے اسلام کے سوا میرے بھائی. تعلیمات مارکیٹ سے کیا ہیں؟ عبادات. دیکھو ہمیں رہنمائی جو چاہیے نا زندگی گزارنے کے لیے, انسان کو گائیڈنس چاہیے کہ زندگی کن اصولوں پہ گزارنی ہے. تو زندگی میں مختلف شعبے ہیں جن میں ہمیں گائیڈنس بولو چاہیے. ان شعبوں کو میں 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرتا ہوں. خالق سے ہمارا ریلیشن کیسے ہوگا, خدا کے کیا حقوق ہیں جس سے ہمارا اس سے ریلیشن مضبوط, مخلوق کے کیا حقوق ہیں, پھر مخلوق کے حقوق میں بہت سارے معاملات ہیں, خرید و فروخت کے معاملات, نکاح طلاق کے معاملات, وراثت کے معاملات اور اخلاق کے معاملات, محرم نامحرم کے 20 قسم کے قوانین ہیں. غیر مسلموں کے پاس مذہب کے حوالے سے اس میں کوئی گائیڈنس نہیں. تو اللہ کا دین ایسا ہو سکتا ہے جو ہدایت ہی نہ دے رہا ہو. آپ آئے, آپ نے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ زندگی کیسی گزاری ہے. ستار بھائی کہتے نہیں میں تمہیں بتاؤں گا زندگی کیسے گزارنی ہے, کیا اصول ضابطے کیا ہیں. وسیم بھائی نے کہا ابے چھوڑو ان سب کو, میں تمہیں بتاؤں گا کہ زندگی گزارنے کے اصول کیا ہیں. ہم نے پہلے ستار بھائی سے پوچھا آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں ستار بھائی. تو ستار بھائی کی جیب سے کچھ نکلا ہی نہیں. ہم کہتے ہیں بتاؤ بھائی خدا سے ریلیشن کے لیے کیا کرنا ہے, مخلوق سے ریلیشن کے لیے کیا کرنا ہے, تجارت کیسے کرنی ہے, نکاح طلاق کے کیا کام ہے. ان کی جیب سے جو پرچی نکلی اس میں صرف ہفتے کو اتوار میں کچھ چرچ جانے کا لکھا ہوا تھا اور کرسمس کے موقع پہ عید منانے کا لکھا ہوا تھا, باقی کچھ اس میں لکھا ہوا بولو تھا ہی نہیں. ہم نے کہا یہ کیا, یہ تو میں ویسے کر لیتا. ہندو کے پاس سے جو پرچی نکلی اس پرچی میں جو ہمیں پوری زندگی گزارنے کے اصول اور آداب جو لکھے ہوئے تھے, خدا کی عبادت سے ہم شروع کرتے ہیں. مخلوق کے حکام میں بھی وہی جو جنرل نالج کے جو سبھی مانتے ہیں, اس کے لیے مذہب کی ضرورت ہی نہیں ہے. سچ بولو جھوٹ نہیں بولو, 2-4 باتیں. خدائی حکام کیا ہے؟ خدائی حکام یہ ہے کہ فلاں مندر میں جانا ہے آپ نے, اور ایک بت ابھی نیا مارکیٹ, استغفر اللہ, کوئی بھگوان ہے جو اتنا مہنگا ہے وہ ابھی آیا ہے, اس کے بارے میں رپورٹ یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے تو اولاد مل جاتی ہے. آدمی کہے گا یار یہ کیسا خدا ہے جو مجھے میرے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیزوں کے سامنے جھکنے کا بولو حکم دے رہا ہے. یعنی ایسے ہو گیا جیسے ابا بادشاہ ہوں اور آپ شہزادے ہو, اور ابا آپ کو چپڑاسی لگا رہے ہوں کسی بیچارے بھنگی کے گھر پہ. آپ بولو گے ابا کیسا یار, میں شہزادہ ہوں, ابا مجھے اگر ابا نے کوئی چوکیدار بنانا تھا تو کسی دوسرے ملک کے بادشاہ کا چوکیدار بنا دیتا. بنایا بھی چوکیدار, اور بنا کس کا رہا ہے, کسی جمادار کا. انسان تو سب سے افضل مخلوق ہے بھائی. خدا کہہ رہا ہے کہ جا کے یہ جو پتھر سے تم نے بنایا ہے, یہ یہاں جڑا ہوا ہے, اس کے سامنے جا کے جھکو سجدہ کرو. خدا یہ کہہ سکتا ہے؟ کامن سینس کی بات ہے. یہ تو ہماری توہین ہے بھائی. الہم ارجل یمشون بہا, قرآن کہہ رہا ہے یہ جو بھگوان ہیں تمہارے جو پتھر کے بنے ہوئے, کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے چل سکتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا, ان کی آنکھوں سے نظر آتا ہے ان کو, ہم تو پھر بھی چل سکتے ہیں ان سے زیادہ اچھے بھائی. اس سے بولو مانگ, ہم سے مانگ کیا. بت بولے گا میں 100 سال سے ادھر بیٹھا ہوا ہوں بھائی, بور ہو رہا ہوں, مجھے بھی کہیں لے کے جاؤ, ہم اٹھا کے اس کو لے جائیں گے. اس بت کو چاہیے ہم سے بولے کہ کوئی کام ہو تو ہمیں بتائے. وہ اس کو یہی کام ہے کہ یار بس کرو, بہت دن ہو گئے میں بیٹھے بیٹھے کیا ہو گیا ہوں, مٹھائی میرے سامنے رکھتے ہو, شام کو اٹھا کے لے جاتے ہو. یہ نہیں چلے گا. وہ یہ بھی نہیں بول سکتا. وہیں یسلبہم الذباب الشیء لا یستنقذوہ منہ, قرآن کہتا ہے تم اس کے سامنے سے مٹھائی اٹھا لو تو دور کی بات مکھی مٹھائی اٹھا کے لے جائے, یہ مکھی کے پیچھے نہیں بھاگ سکتے. تو ہندو کے پاس سے جو خدا کا سے ریلیشن بنانے کا پرچہ نکلا, اس میں خدا کے علاوہ سے ریلیشن بن رہے ہیں, خدا سے نہیں بن رہا. اور جن علاوہ سے بن رہے ہیں وہ ہم سے بھی زیادہ بدتر. نہ ان کی آنکھیں جن سے وہ دیکھ سکتے ہیں, نہ ان کے پاؤں جن سے وہ چل سکتے ہیں, نہ ان کے ہاتھ جن سے وہ پکڑ